What is neo-Marxism, why we call it neo-Marxism, and what are the key concepts? We are gonna discuss all these points one by one in this video. So वीडियो को एंड तक देखना है. Assalamu alaikum, my name is Daniel and you are watching my YouTube channel. I'm here again with a new topic called neo-Marxism. So first of all, we need to understand that why it is called neo-Marxism. نیو مارکسزم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مارکسزم کی نئی فارم ہے جو 20th سینچری میں ہونے والی انوویشنز اور نیو آئیڈیالوجیز کے اکارڈنگ مارکسزم کو ڈیل کرتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے. مارکسسٹ تھیوری واز پریزنٹڈ ان 19th سینچری. تو 20th سینچری میں جتنی بھی چینجز آئی ہیں ان سب کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک نئی آئیڈیالوجی کی ضرورت تھی. تو اس زمن میں ایک نئی اٹیمپٹ کی گئی، نئی کوشش کی گئی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. جن لوگوں نے سمجھا ان کو کہا جاتا ہے نیو مارکسسٹ. ان نیو مارکسسٹ نے جو آئیڈیاز پرپوز کیے، ان آئیڈیاز پہ جو تھیوری بیس کرتی ہے وہ کہلاتی ہے نیو مارکسزم. نیو مارکسزم is basically new Marxism. Neo means new. Neo is a Greek word which means new, نیا. اچھا، اس کو نیو مارکسزم کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ٹریڈیشنل مارکسزم سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. یعنی ہے یہ مارکسزم ہی لیکن اس میں نئی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں، اسی لیے اس کو نیو مارکسزم کہا جاتا ہے. تو چلتے ہیں اس کے مین پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں. بیسک انڈرسٹینڈنگ کی بات کریں تو نیو مارکسزم بیسیکلی ایک کریٹیکل تھیوری ہے جو کرٹیسائز کرتی ہے ٹریڈیشنل مارکسزم کو، اسی پرسپیکٹو کو لے کے بھی چلتی ہے، اسی پہ بیلٹ ہوئی ہے. وائل انکارپوریٹنگ آئیڈیاز فرام ادر ڈسپلنس، باقی ڈسپلن سے بھی آئیڈیا لیتی ہے. کیسے؟ یہ اکنامکس کے علاوہ ایمفیسائز کرتا ہے رول آف کلچر کو، آئیڈینٹی کو، اور اس کے علاوہ سوشل انسٹیٹیوشنز کو. سوشل انسٹیٹیوشنز کون سے ہیں؟ فیملی، ریلیجن، اکنامکس، گورنمنٹ، آرٹ، کلچر، میڈیا اور پالیٹکس وغیرہ. یہ ساری چیزیں مل کے پاور ڈائنامکس کو شیپ کرتی ہیں اور انیکویلٹی، سوشل انیکویلٹی کی وجہ بنتے ہیں، جس کو مارکسزم نام دیتا ہے کلاس اسٹرگل کا. جن دوستوں کو مارکسزم کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے وہ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، مارکسزم کی ٹاپک پہ ویڈیو ڈیٹیل میں موجود ہے، اس کو دیکھ لیں. یاد رہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور سارے پوائنٹس ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں ون بائی ون. نیو مارکسزم کا فرسٹ کانسیپٹ ہے کلچرل اینڈ ایڈیولوجیکل انالیسس. اس کا مطلب یہ ہے کہ نیو مارکسزم ایمفیسائز کرتا ہے جو رول ہے کلچر کا، آئیڈیالوجی کا اور سوشل انسٹیٹیوشنز کا پاور سٹرکچر میں. It means that not only economics or economical condition but also society, culture, social institutions and ideology also participates in the history, development and the power structure of society. یعنی ہسٹری پہ کیسے یہ سوشل انسٹیٹیوشنز، آئیڈیالوجی اور کلچر افیکٹ کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، اور کیسے یہ پاور سٹرکچر کو کریٹ کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا پاور اینڈ ڈومیننس. نیو مارکسزم اس چیز کو اینالائز کرتا ہے کہ پاور کیسے جنریٹ ہوتی ہے، سوشل ایکویلٹیز کیسے آتی ہیں، اور کیسے جو سوشل انسٹیٹیوشنز ہیں لائک میڈیا، ایجوکیشن، گورنمنٹ کنٹریبیوٹ ٹو ریپروڈیوس ڈومیننس اور ڈومیننٹ آئیڈیالوجیز. کیسے یہ سارے ادارے مل کے جو ہے وہ ڈومیننس کو کریٹ کرتے ہیں اور ڈومیننس کو پریکٹس کرتے ہیں. جو ڈومیننٹ آئیڈیالوجیز ہیں ان کو
امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھرو میڈیا، تھرو ایجوکیشن یا پھر دیگر ریسورسز کے ذریعے۔ سب سے بڑی آپ کے پاس اگزامپل ہے پاکستان میں، دیکھ لیں تو پاکستان میں جو فوج ہے اس نے کیسے جو ہے ڈومیننس حاصل کی ہے بائی یوزنگ دا میڈیا۔ انہوں نے موویز بنائیں، ملی نغمے بنائے اور لوگوں کے مائنڈ سیٹ آئیڈیالوجی کو کنٹرول کیا، اور لوگ ان کی ڈومیننس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اکثر۔ اور یہ جو ایکسیپٹنس ہے اس کو نام دیا جاتا ہے ہیجمنی کا۔ گرامسکی ایک مارکسسٹ تھا، نیو مارکسسٹ۔ اس نے اس آئیڈیا کو انٹروڈیوس کیا، جس کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا گرامسکن ہیجمنی۔ اٹیلین مارکسسٹ تھا انٹونیو گرامسکی، جس نے اس آئیڈیا کو پروپوز کیا، اور ہی ایکسپلورز ہاؤ ڈومیننٹ گروپس مینٹین اینڈ کنٹرول دی آئیڈیالوجی اینڈ کلچر بائی دیئر انفلوئنس۔ کیونکہ جو ڈومیننٹس گروپس ہیں ان کے پاس میڈیا کو کنٹرول کرنے کی پاور ہوتی ہے، ان کے پاس آپ کے لٹریچر کو، آپ کی بکس کو، ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی پاور ہوتی ہے۔ تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ اس انفلوئنس کو استعمال کر کے آپ کی آئیڈیالوجی کو بلڈ کرتے ہیں اور ہیجمنی کریٹ کرتے ہیں، یعنی ایکسیپٹنس کریٹ کرتے ہیں۔ آپ ان کی ڈومیننس کو خوش دلی سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اس کانسیپٹ کو نام دیا گیا ہے نیو مارکسزم میں گرامسکن ہیجمنی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کیپٹلزم اینڈ کلچرل ایکسپلائٹیشن۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارکسزم بیسیکلی کیا تھا؟ کرٹیک تھا کیپٹلزم کا۔ کیپٹلزم میں جو ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے پلوریٹیرینٹس کی یا ورکنگ کلاس کی، اس کو مارکسزم کرٹیسائز کرتا ہے۔ لیکن نیو مارکسزم کرٹیسائز کرتا ہے کیپٹلزم کو کلچرل ایکسپلائٹیشن کے لیے، ناٹ دا اکنامک ایکسپلائٹیشن اونلی بٹ آلسو دا کلچرل ایکسپلائٹیشن۔ نیو مارکسسٹ اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ڈیٹ ہاؤ دا کلچرل اینڈ آئیڈیولوجیکل فیکٹرز کنٹریبیوٹ ٹو مینٹین دا کیپٹلزم۔ کیسے آپ کا کلچر اور کیسے آپ کی آئیڈیالوجی کنٹریبیوٹ کرتی ہے مینٹین کرنے کو یا قائم رکھنے کو کیپٹلزم کو۔ یعنی ایسے آئیڈیالوجی کو میپ کیا جاتا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں وہ کیپٹلزم کو تسلیم کر لیتے ہیں ایز دیئر الٹیمیٹ سولوشن۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا کرٹیک آف ماس میڈیا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماس میڈیا اون کیا جاتا ہے یا پھر کنٹرول کیا جاتا ہے پاورفل انسٹیٹیوشنز، ان کو کنٹرول کرتے ہیں، یا پاورفل پرسنز جو ہیں وہ اون کرتے ہیں کیپٹلزم میں۔ جیسے پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے پیمرا یا پھر فوج۔ تو نیو مارکسسٹ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کین بی مینیپولیٹڈ اور میڈیا کین مینیپولیٹ پبلک پرسیپشن۔ جو عام انسان ہیں، عام لوگ ہیں، ان کا پرسیپشن چینج کرنے میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ میڈیا مینیپولیٹ کرتا ہے ان کی پرسیپشن کو، اور الٹیمیٹلی میڈیا پروموٹ کرتا ہے ڈومیننٹ آئیڈیالوجی آف رولنگ کلاس، اور جو ورکنگ کلاس ہے اس کی آئیڈیالوجی کو سپریس کرتا ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نیو مارکسزم کے ایک انتہائی اہم کانسیپٹ کی، جس کو کہا جاتا ہے پریکسس اینڈ سوشل چینجز۔ پریکسس مین پریکٹس، اینڈ ہیئر پریکسس مینز دا آئیڈیا آف putting Marxist principles into actions۔
کارل مارکس کے جتنے بھی یا مارکسزم کے جتنے بھی پرنسپلز تھے ان کو پریکٹیکل کرنا، یہ یہاں پہ پریکسس کا مطلب ہے، اور ظاہری بات ہے جب ان کو پریکٹس کیا جائے گا تو سوشل چینجز بھی آئیں گی. So praxis is basically first the process of understanding the world, challenging the new ideologies, mobilizing the individual and community to take meaningful actions, and یہ سارا کچھ کس لیے کہ to ultimately to change these ideologies and inequalities to promote the justice. کیونکہ اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ انیکویلٹی کو ختم کرنا اور جسٹس لینا. لیکن یہ سارا کچھ کس سے ہوگا؟ پریکٹس کرنے سے مارکسزم کو. اور کیسے؟ پہلے انڈرسٹینڈ کیا جائے گا آئیڈیالوجی کو، پھر ان کو چیلنج کیا جائے گا، اور انڈیویجولز کو اور کمیونٹی کو موبلائز کیا جائے گا کہ وہ میننگ فل ایکشنز لیں اس کے خلاف، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا گول اچیو کریں. اور وہ گول کیا ہے؟ کیپٹلزم کو ختم کرنا اور مارکسزم یا کمیونزم کی طرف آنا. لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا فالس کانشیسنس. نیو مارکسزم میں فالس کانشیسنس کا کانسیپٹ ہے کہ the misunderstanding by individual or group regarding their own social, economic and political situation. مطلب کہ اپنے سٹیٹس کے متعلق آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہونا، اپنے پولیٹیکل سچویشن یا پھر آپ کی اکنامک سچویشن کے متعلق آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہونا کہ آپ جو ہے وہ لوور کلاس سے ہیں یا لوور مڈل کلاس سے ہیں، تو اپنے آپ کو مڈل کلاس میں آپ شمار کر رہے ہوں. اس کانسیپٹ کو پہلے انٹروڈیوس کروایا کارل مارکس اور فریڈرک اینگل نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں اس کا ذکر کیا. یہ ایک ایسی سچویشن ہے جب آپ یا ایک انڈیویجول اپنی آئیڈیالوجیز اور اپنے سیلف انٹرسٹ کے اگینسٹ کام کرتا ہے یا سوچتا ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب جو ڈومیننٹ آئیڈیالوجیز ہیں ان کا انفلوئنس آپ پہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل ہمارا اردو بولنے کا یا انگلش بولنے کا ایک ایکسنٹ ہے، تو ہم اپنے ایکسنٹ کو کسی اور کلاس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کریں، ان کی طرح بولنے کی کوشش کریں یا پریٹینڈ کریں، تو اٹ مینس کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی کو چھوڑ کے ان کے جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از کالڈ فالس کانشیسنس. کارل مارکس اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جو بروجوا کلاس ہے یا پھر جو کیپیٹلسٹ ہیں، جو سٹیٹس کو رکھنے والے ہیں، وہ آپ کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ کی جو حالت ہے وہ بہت سارے لوگوں سے اچھی ہے. آپ کو کھانا مل رہا ہے، آپ کو رہائش مل رہی ہے، آپ کو حقوق مل رہے ہیں، اور اتنے حقوق مل رہے ہیں جتنی آپ محنت کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ آپ سٹیٹس کو چیلنج نہیں کرتے، اس ورکنگ کلاس کو چیلنج نہیں کرتے، اور یہ سارا کچھ پاکستان میں آپ نے پچھلے 70 سالوں سے دیکھا ہے. اب اس فالس کانشیسنس کی ریزنز پہ بات کریں تو پہلا ہے انفلوئنس آف ڈومیننٹ آئیڈیالوجیز، دوسرا مس انڈرسٹینڈنگ آف ریئلٹی، اور تیسرا میڈیا اینڈ کلچرل ہیجمنی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا انفلوئنس ہوتا ہے آپ پہ. دوسری، آپ جو ریئلٹی ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو امیر سمجھ رہے ہوتے ہیں یا بہت ساروں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیٹر کنڈیشن میں سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور تھرڈلی جو ہے وہ میڈیا اور کلچرل ہیجمنی کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ ہیجمنی کا کانسیپٹ میں نے پہلے آپ کو کلیئر کر دیا. اب اس فالس کانشیسنس کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا؟ تو پہلی چیز ہے کہ آپ کریٹیکل کانشیسنس کے کانسیپٹ کو سمجھیں، یعنی ایسی کانشیسنس جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو، اپنی کنڈیشن کو انالائز کر سکیں کہ کیا میں جو سوچ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. سیکنڈلی کلاس کانشیسنس، آپ کو اپنی کلاس کانشیسنس ہونی چاہیے، اپنی کلاس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور اپنی کلاس کے جو شیئرڈ انٹرسٹس ہیں
اور کولیکٹیو ایفرٹ ہے اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. یعنی جو رولنگ کلاس ہے اس کے تو اپنے انٹرسٹ ہیں نا، تو آپ کے جو ورکنگ کلاس ہے اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو ورکنگ کلاس کو ایک تو اپنی کلاس کی کانشیسنیس ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، دوسرا پھر اپنے انٹرسٹ کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ کیسے ہم کولیکٹیو ایفرٹ سے ان آئیڈیالوجیز کو چیلنج کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹ تھنگ از انٹرسیکشنل اپروچ. یعنی صرف آپ نے اپنی اکنامک کنڈیشن کو ہی نہیں سمجھنا بلکہ اپنی کلاس اپریشن کو، اور اس کے علاوہ جینڈر، ریس، سیکچولیٹی، ان ساری چیزوں کو بھی انکلوڈ کرنا ہے، اور ان فیلڈز میں بھی جو آپریشن ہے اس کو بھی آپ نے سمجھنا ہے، اس کے بارے میں بھی کانشیسنیس ہونی چاہیے. بات کر لیتے ہیں سم فیمس نیو مارکسسٹ کی. تو پہلا نام ہے ہمارے پاس انٹونیو گرامسکی. He is the person who proposed the idea or developed the idea of cultural hegemony. ہم نے ایک کانسیپٹ پیچھے ڈسکس کیا جس کو نام دیا گیا گرامسکین ہیجمنی. تو ہیجمنی کا کانسیپٹ مارکسزم میں جس نے پرپوز کیا اس کا نام ہے انٹونیو گرامسکی. یہ اٹیلین فلاسفر تھا جو 1891 میں پیدا ہوا اور 1937 میں پرواز کر گیا اس دنیا سے. دی سیکنڈ فیمس نیو مارکسسٹ از ہربرٹ مارکیوز. یہ بیسیکلی جرمن تھا اور پیدا جرمنی میں ہوا اور بعد میں مائیگریٹ کر کے امریکہ چلا گیا. 1898 میں پیدا ہوا اور 1979 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اس نے ایکسٹینڈ کیا مارکسزم کا جو کنزیومرزم کا کانسیپٹ تھا اس کو، اور اس کو کانسیپٹ کو ایکسٹینڈ کر کے اس نے جو ماڈرن انڈسٹری ہے اور انڈسٹری میں جو ایڈوانسمنٹ ہے ٹو مینٹین دا کنٹرول اینڈ فاسٹر فالز نیڈس، ان پہ بات کی. یعنی اس نے کہا کہ جو ابھی ماڈرن انڈسٹری ہے اور اس میں ایڈوانسمنٹ ہے اس کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ ایک فالز نیڈ پیدا کی جاتی ہے، ضرورت پیدا کی جاتی ہے، جیسے کریم کی ہو گئی، فیس واش، کنڈیشنر، ہیئر ڈرائر وغیرہ اس قسم کی چیزیں. پہلے ان کی ضرورت پیدا کی جاتی ہے، مینپولیٹ کیا جاتا ہے، آئیڈیالوجیز کو اشتہارات کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے لوگوں کو ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے، اور پھر الٹیمیٹلی لوگوں کو پروڈکٹ سیل کی جاتی ہے اور اپنا بینیفٹ، اپنا پروفٹ حاصل کیا جاتا ہے جو ان کا الٹیمیٹ ایم ہے یا گول ہے. لاسٹ میں ہمارے پاس آ جاتا ہے تھیوڈور اڈورنو. تھیوڈور اڈورنو یہ وہ بندہ تھا جس نے کلچرل انڈسٹری یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا انڈسٹری کے اوپر بات کی اور اس کو ایگزامن کرنے کے لیے مارکسزم کا سہارا لیا. That how art, mass media and culture is used to perpetuate capitalist values. کیسے انجیکٹ کی جاتی ہیں کیپٹلسٹ ویلیوز یا کیپٹلسٹ کلچر ڈفرینٹ کلچرل فیسٹیولز کو یوز کرتے ہوئے، ماس میڈیا کو اسپیشلی یوز کرتے ہوئے کیسے جو ہے وہ انجیکٹ کی جاتی ہیں کیپٹل ویلیوز سوسائٹی میں. تو کنکلوڈ کرتے ہیں ویڈیو کو. سب سے پہلے ہم نے بات کی نیو مارکسزم کی. نیو مارکسزم کیا ہے کہ یہ اکنامکس کے علاوہ رول آف کلچر، آئیڈینٹی، سوسائٹی، سوشل انسٹیٹیوشنز کی بات کرتا ہے پاور ڈائنامکس کو شیپ کرنے میں اور سوسائٹی کی ان ایکویلٹی کی وجہ کے طور پہ. اس کے بعد پھر ہم نے نیو مارکسزم کے سارے کانسیپٹس پہ ون بائی ون بات کی کہ اس کو کریٹیکل تھیوری بھی کہا جاتا ہے. مارکسزم کی کریٹیکل تھیوری جو ٹریڈیشنل مارکسزم سے تھوڑا آگے ہے. یہ کیا کرتا ہے باقی ڈسپلنز کو بھی ساتھ میں لے کے چلتا ہے. اس میں کلچرل اور آئیڈیالوجیکل انالیسس کیا جاتا ہے،
पावर एंड डोमिनेंस की बात की हमने, फिर हेजमनी के कंसेप्ट को डिस्कस किया, फिर कैपिटलिज्म और कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन। एक तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की बात की मार्क्सिज्म ने, लेकिन न्यू मार्क्सिज्म में कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन की बात हुई। उसके बाद फिर मास मीडिया कैसे जो है ना मैनिपुलेट करता है आइडियोलॉजी को और रिप्रोड्यूस की जाती है जो रूलर्स की या फिर रूलिंग क्लास है उसकी आइडियोलॉजी को। उसके बाद प्रैक्सिस का एक कॉन्सेप्ट है जो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस किया जाए और फिर गोल अपने अचीव किए जाएं। और फिर फॉल्स कॉन्शियसनेस के कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है। फिर हमने जो फेमस मार्क्सिस्ट थे एंटोनियो ग्राम्स्की, और इसके अलावा हमारे पास हर्बर्ट मार्क्यूज और तीसरा ओडोर्नो, इन तीनों की हमने बात की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमेशा की तरह कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।